تو یہاں لکھا کتاب الحدود وغیرہ، حد کا اور اس کے علاوہ چیزوں کا بیان۔ الترغیب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہہ رہے ہیں کہ ترغیب رغبت دلانا، امر بالمعروف کی رغبت دلانا اور نہی عن المنکر کی رغبت دلانا، یعنی اچھی باتوں کے کرنے کا شوق دلانا اور بری باتوں سے روکنے کا شوق دلانا۔ بات بالکل واضح ہے۔ اچھی باتوں کے پھیلانے کا اور بری باتوں سے روکنے کا شوق دلانا، یہ اسلام کا بہت بڑا یوں سمجھیے کہ تمغہ ہے۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت مسلمہ سے یہ کہا گیا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرنے والی امت ہو، بری باتوں سے روکنے والی امت ہو۔ اور یہ بات ہم ذہن کو صاف کر لیں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للمؤمنین۔ ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم جو کام اپنے ساتھیوں کو سمجھانے بجھانے کا کر رہے ہیں یہ ایک پہلو پر کام کر رہے ہیں۔ اصل تو ہے کہ ہم اپنا کام، اپنے اس اسلام کی دعوت کا کام پوری انسانیت کے لیے کریں، چونکہ ہم کمزور ہیں اور کمزوری کی وجہ سے جب ہم خود نہیں کر پا رہے تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں۔ لیکن یہ بھی ہماری بھول ہے۔ علماء سے جب کٹیں گے تو گمراہی آئے گی۔ آج ہماری جماعت کے ساتھیوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ جناب ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے ایمان والے بھائیوں کو ہی دعوت نہیں دے رہے ہیں، انہی کو نماز نہیں پڑھوا رہے ہیں، تو ہم غیروں تک کیا دعوت دیں گے؟ تو کیا غیروں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا نبی بھیجیں گے؟ اس لیے ذہنوں کو صاف کیجئے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے کہ ان کا علم کم ہے، یا جو جماعت کی ایک حد بندی ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو چاہے لنترانی ہانک دے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ چند جو حدود ہیں انہی تک بات کرے، اس سے آگے نہ بات کرے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ لے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی شخص ہو، قرآن و سنت سے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم تم ہو خیر امۃ بہترین امت، اخرجت نکالا یہی ہے، تم کو نکالا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف لوگوں کے لیے۔ ہماری کوتاہی ہے آج اگر ہم یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی بات اپنے برادران وطن تک نہیں پہنچائی، اپنی بات مطلب اپنے دین کی بات، قرآن کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اگر ہم پہنچائے ہوئے ہوتے تو یہ ہمارے دشمن نہ ہوتے۔ ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس میں تو ہم بہت ہنسی مذاق سب کچھ ہوتا ہے، معاملات سب کچھ کرتے ہیں، اور جب معاملات آتے ہیں کہ بھائی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم سے بچایا جائے تو وہاں پر ارے نہیں برا مان جائیں گے اور فلاں۔ بھائی کیوں برا مانیں گے؟ آپ وہ ہنر سیکھیے، بولنے کا طریقہ سیکھیے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے۔ اس لیے میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ جو حضرات یہ بولتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے کو سدھاریں تب دوسروں کو سدھاریں گے، زندگی کھپا دیں گے اپنے کو سدھارنے میں، کون سا وہ حیات خضر لے کر آئیں گے آپ کہ اس کے لیے دوسری زندگی مانگیں گے اللہ کے سے؟
کہ اب اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا اپنے ایمان والے بھائیوں کو دعوت دینے میں، اب کچھ وقت اور دے دیجئے کہ ہم غیر ایمان والے بھائیوں تک پہنچیں، اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ اس لیے علماء کی بات کے آگے کوئی بھی شخص ہو اس کی بات کو وزن نہیں دیا جا سکتا، چاہے جتنے بڑے عالم عابد ہوں۔ جو بات قرآن و سنت سے میل کھاتی ہے اس کو ہمیں ماننا۔ بہرحال بات یہ تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں جو حدیث آ رہی ہے اسی کا بیان ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَالتَّرْهِيبُ مِن تَرْكِهِمَا، اور اس بات سے ڈرایا گیا ہے، وعید بتلائی گئی ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے سے اس کا کیا نقصان ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اس کے بارے میں بات آ رہی ہے اس حدیث میں۔ والمداہنۃ فیہما، اور ان دونوں کے اندر تساہل کرنے میں، غفلت برتنے میں، غفلت برتنا یعنی ظاہر میں کچھ رکھنا اور باطن میں کچھ رکھنا، مداہنت اسی کہتے ہیں جس کو آج ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں چاپلوسی کرنا۔ چاپلوسی کرنا نا، کہ بھائی ہم ان کی نظر میں اچھے رہے، تو یہ جو ہے اچھی باتوں کو پھیلانے کا موقع ملا اور آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو چاپلوسی میں ڈال دیا۔ یہ سب چیز آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کی ہم جب زندگیوں کی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ملتا ہے؟ حق بات کہنے سے وہ بالکل گریز نہیں کرتے تھے، وہ کہہ دیتے تھے، چاہے برا ماننے والا برا مان جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ حق بات کہہ ڈالتے تھے۔ اس عنوان کے تحت یہی حدیث آئی ہے۔ اب آئیے حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من رعا منکم منکرن، من رعا جس نے دیکھا، منکم تم میں سے، تم میں سے مراد کون؟ صحابہ اور مشرکین سب مراد ہیں یا صحابہ مراد ہے؟ بولیے نا، صحابی مراد ہے نا بھائی، مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ من رعا منکم، جس نے دیکھا، منکم تم میں سے، منکرن کوئی بھی منکر، کوئی بھی غلط بات۔ اب غلط بات وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی غلط بات آئے، قرآن و سنت کے خلاف جو بات ہوگی وہ غلط ہوگی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ عقیدہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگا غلط ہوگا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہوگا غلط ہوگا، حالانکہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اب جناب ابھی 2 دن پہلے میرے پاس فون آیا کہ عرفہ کے دن جو ہے کوئی خاص نماز ہے جس کو اس طریقے سے پڑھا جائے اور اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، کوئی شخص زندگی بھر نماز نہ پڑھے اور اس ایک رات میں یا ایک دن میں کوئی مخصوص طریقے پر نماز پڑھ لے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ دن بھر سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن وہ جھوٹ بھی بولتا رہے، غلط طریقے سے ناپ تول بھی کرتا رہے اور جناب نمازیں بھی چھوڑتا رہے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور وہ 2 رکعت 4 رکعت مخصوص طریقے سے پڑھ لے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ بتائیے کہ کوئی شخص ایک پیڑ لگایا اور پیڑ میں خوب اس کے شاخ میں محنت کر رہا ہے اور جڑ کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، چوہے نے پورا قطر دیا ہے، اس کی حفاظت اس نے کی نہیں، پیڑ محفوظ رہے گا؟ آج ہماری نمازیں ایسی ہو گئی ہیں، شب برات کا موقع آئے گا تو دیکھیے رات بھر ہم کیسے جاگتے ہیں، اتنی بھیڑ تو شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟
کیا ہے یہ ہمارا حال؟ تو منکرات چاہے وہ عقیدے کے شکل میں ہو، جا کر کوئی مار سجدہ کرے قبر کے آگے اور جناب کہے کہ میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں، غلط ہے۔ اب اس کو کوئی یہ کہے کہ سجدہ تعظیمی تو فرشتوں نے کیا تھا اور ایسا کیا تھا، آپ کون سی شریعت مان رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام والی شریعت مان رہے ہیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت مان رہے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھے میں دیکھا حضرت آدم نے تو چوم لیا۔ بھیا ایک وہ روایت آپ نے کہاں سے لی نہیں لی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا کرنے کا آپ نے کسی کو کہا یا صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بنیادی چیزوں سے ہٹی ہوئی ہیں۔ تو چاہے عقیدے میں خرابی آئے، منکرات آئے، یا عبادات میں آئے یا معاملات میں، آج ہم مسلمانوں کے پاس آپ دیکھ لیجئے قربانی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو رہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا قلاش ظاہر کرے گا جیسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ اتنا مظلوم، اتنا مقہور اور اتنا ضرورت مند ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ساری قربانی کے گوشت اسی کو دے دیا جائے۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ جناب وہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے، اور یہ جو اوپر نیچے ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں افراط اور تفریط، بڑھا دینا اور گھٹا دینا، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اعتدال، بیلنس میں رہ کر چلنا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ نیک کام میں خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے کے لیے آپ نے نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہے سب لا کر دے دو اور ہاتھ پھیلا لو، نہیں، فرمایا استطاعت، چادر کے مطابق اپنا پیر پھیلاؤ، جتنا کر سکتے اتنا ہی کرو۔ اور جذبہ، کبھی آپ مولانا صاحب کا بیان سن کر کے اور دل آیا اور آپ کے پیٹ جتنے پیسے تھے اللہ بہت بڑے ہیں نکالا ڈال دیا، آپ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کسی کام سے رکھے تھے، گئے مسجد میں امام صاحب کا بیان ہوا یا مولانا صاحب آئے ہوئے تھے اور بیان سننے لگے، اور اس کے بعد جذبہ ایسا آیا کہ جناب بیوی نے کہا تھا کہ فلاں سامان لے کر آئیے گا، اور یہاں تو جناب پاکٹ خالی کر کے مسجد چلی۔ بیوی صاحبہ کو کیا کہیں گی؟ کہیں کہ ایسے مولانا تو اللہ ہی خیر فرما دے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بیلنس میں رکھا ہی نہیں رکھا۔